دوسری چیز یہ ہے کہ جو چھٹی آپ حضرات کو مل رہی ہے، اس چھٹی کے ایام میں آپ کو جو کام مدرسہ دے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے نام بیٹا نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اس کا بہت خصوصیت کے ساتھ اہتمام رکھیں۔ یہ چھٹی آپ کو موبائل دیکھنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے، یہ چھٹی آپ کو موبائل میں الٹے سیدھے سیریل دیکھنے کی نہیں دی جا رہی ہے، یہ چھٹی آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے اپنے ماں باپ کے کام میں سہارا بنیں، اپنے گھر والوں کے کام کو سہارا بنیں، ان کے کام کو بٹائیں اور والدین کی خدمت کریں۔ ابھی آپ اگر اپنے امی کا پیر دبانا چاہتے تو آپ کے پاس موقع نہیں تھا، لیکن اب آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ٹائم ہے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، گھریلو کام میں حصہ لیجیے، گھر کے جو کام ہمارے سامنے ہمارے گھر کے بڑے لوگ کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریے، کرے گا نا انشاءاللہ۔ چھٹی کے وقت کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا بنانے کا بہت بہترین طریقہ ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی چھٹی ہو رہی ہے اور یہ جو چھٹی ہماری ہے یہ عید الاضحیٰ کی چھٹی کہلاتی ہے۔ کون سی چھٹی کہلاتی ہے؟ عید الاضحیٰ کی۔ اس موقع پر کچھ ضروری چیزیں ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اس کو ہمیں خود بھی فالو کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ عید کے دن جیسے عید کا اس وقت عید پڑے گی ہماری 2 شنبے کو، کب پڑے گی؟ تو عید سے پہلے جو اتوار کا ہے وہ اتوار کے دن یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی یوم عرفہ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں تو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی عید سے 1 دن پہلے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، بہت ثواب آیا ہے۔ تو فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں جو اس دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 1 سال پچھلے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے اور 1 سال آگے کے بھی گناہ کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور بہت آسان ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک تو عرفہ کے دن کا آپ حضرات روزہ رکھیں، اس کے بعد جو چاند رات ہے جس کے رات گزرنے کے بعد اگلے دن ہمیں عید کی نماز پڑھنا ہے، عید منانا ہے، ہمیں جو وہ کام کرنا ہے وہ جو چاند رات ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلتین العیدین محتسبا للہ، کہ جو انسان عیدین کی راتوں میں ثواب کی امید رکھ کر کے اس کا قیام کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس انسان کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو عید کی رات میں عبادت کرنے والا ایک دم مطمئن رہے گا، اس کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگا۔ تو عید کی رات میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بہت ایزی، بہت ہی آسان ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور چین کی زندگی گزاریے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 1 جو اساتذہ آپ کو کام دیے وہ کام آپ کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 عرفہ کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، خود بھی روزے کا اہتمام رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی روزے کے بارے میں بتلانا ہے۔ نمبر 3 عیدین کی رات میں، چاہے عید کی رات ہو چاہے بقرہ عید کی رات ہو، رات میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور ادنا عبادت یہ ہے کہ ہمیں رات کی تینوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے بہت توجہ کے ساتھ، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بیٹا یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے یعنی اتوار کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر یعنی اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات کی عصر کی نماز تک، جمعرات کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، یعنی جو بھی فرض نماز پڑھیں گے ان کے اوپر ان تکبیرات کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیا وہ تکبیرات تشریق کیا کسی کو یاد ہے؟ تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔